السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل فن ورلڈ۔ پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام مانیا سکولوڈووسکا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی۔ 19 برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی 10 سال کی تھی۔ بچی کو پڑھاتی تھی۔ بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ بھی اس کی طرف مائل ہوئی۔ چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب لڑکے کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے مانیا کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لا کھڑا کیا۔ اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراق ہے، جس کے جوتے 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار اچھا تلاؤ میں سوراخ ہے، اور جسے کھانا نصیب ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے گھر سے۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے۔ تمام نوکروں نے کہکا لگایا اور خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ مانیا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹی الٹ دی ہو۔ وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اسی پورچ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا، وہ زندگی اتنی عزت، اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ یہ 1891 تھا۔ وہ پولینڈ سے پیرس آئی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھتی تھی۔ اس کے پاس پیسہ ڈھیلا تھا، نہیں جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی۔ وہ روز صرف 1 شیلنگ خرچ کرتی تھی۔ اس کے کمرے میں بجلی، گیس اور کیولوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی۔ وہ برفیلے موسموں کی راتیں کام کر گزارتی تھی۔ جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی، آدھے بستر پر بچھاتی تھی اور آدھے اوپر اوڑھ کر لیٹ جاتی تھی۔ پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی۔ پورے 5 برس اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا۔ نقابت کا یہ عالم ہوتا تھا، وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن جب ہوش آتا تھا تو وہ اپنے بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے دیتی تھی۔ وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ کو دوا کی بجائے دودھ کے ایک گلاس کی ضرورت ہے۔ اس نے یونیورسٹی ہی میں بائری نام کے ایک سائنسدان سے شادی کر لی تھی۔ وہ سائنسدان بھی اس کی طرح مفلور حال تھا۔ شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ 2 سائیکل تھے۔ وہ غربت کے اسی عالم کے دوران پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی۔ مانیا نے پی ایچ ڈی کے لیے بڑا دلچسپ منصوبہ چنا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ دنیا کو بتائے گی کہ یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک مشکل، بالکل ناممکن کام تھا، لیکن وہ اس پر ڈٹ گئی۔ تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس کے شعاعیں لکڑی، پتھر، تانبے اور لوہے، دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہے۔ اس نے اس کا نام ریڈیم۔ یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ مانیا اور پیری نے ایک خستہ حال احاطہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش، اور وہ 4 برس تک اس احاطے میں لوہا پگھلاتے رہے۔ انہوں نے تنہا 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی۔ یہ 4 سال ان لوگوں نے گرمیوں ہوں یا سردیاں محنت کرتے رہے۔ چھلیاں بٹی کے زہریلے دھوئیں نے مانیا کی چمڑیوں میں سوراخ کر دیے، لیکن وہ کام میں جٹی رہی۔ اس نے ہار نہ مانی، یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھک گئی۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ ہم آج جیسے شوؤں کا علاج کہتے ہیں، یہ مانیا ہی کی ایجاد تھی، اور اگر وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسدان تھی جسی زندگی میں دوبارہ نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، اور جس کی وجہ سے آج سائنسدان کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ جب دنیا نے مدام کیوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا، میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی
जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पोलिश औरत जिसने कभी क्योड़ी को कान से पकड़कर बाहर निकाला था, वो इस वक्त कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी और वो इस वक्त बिस्तर मर्ग पर पड़ी थी। बस ज़र्फ बड़ा रखने की बात है, मालो दौलत होना ज़रूरी नहीं। इस लड़की ने इतना सहने के बाद भी इस औरत के साथ उसने सलूक करके इंसानियत का बहुत बड़ा सबक दिया है। तो दोस्तों, जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।